استخارہ کیا ہے؟ یہ کب کرنا چاہیے؟ یہ کون کون کر سکتا ہے؟ اور استخارہ کرنے کے کچھ آسان طریقے۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے استخارہ۔ ابتدا ہے اس ارحم الراحمین کے نام سے جو رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی خالق ہے۔ درود و سلام محمد وآل محمد علیہ السلام پر۔ میں ہوں سید عامر جعفری۔ سبسکرائب، فالو اور شیئر ضرور کریں اور ویڈیو بھی پوری دیکھنے کی زحمت کیا کریں۔ خداوند عالم سے خیر اور برکت طلب کرنا اور اس خیر و برکت کی طرف رہنمائی طلب کرنا استخارہ کہلاتا ہے۔ استخارہ نفع و نقصان کے سلسلے میں رہنمائی کے لیے دیکھا جاتا ہے، یعنی اس کام میں فائدہ ہے یا نہیں۔ استخارہ بھی مشورہ الہی کا ایک مظہر ہے جس سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے اور ارادہ مضبوط ہوتا ہے۔ استخارہ کرنے سے پہلے وضو کریں اور 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر استخارہ کریں۔ استخارہ ایک سنجیدہ عمل ہے، اس کو بچوں کا کھیل نہ بنائیں۔ جب کسی کام میں متردد ہو یا کسی کام کا نفع اور نقصان جاننا ہو تب ہی صرف ایک بار استخارہ کریں اور بار بار لفظ بدل کے استخارہ کرنا مناسب نہیں۔ بہتر ہے ہر شخص اپنے لیے استخارہ خود کرے، کسی دوسرے سے استخارہ کروانے کو پسندیدہ عمل قرار نہیں دیا گیا۔ اب چلتے ہیں استخارے کے مختلف طریقوں کی طرف۔ ان میں سے جس پر آپ کا دل کرے اسے اختیار کریں۔ سارے کے سارے ہی معصومین علیہم السلام کی طرف سے وارد ہیں۔ شروع کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کردہ استخارے سے۔ یہ استخارہ آپ سے منقول ہے کہ جب تو کتاب خدا سے فال کرنا چاہے تو 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو اور اس کے بعد 3 مرتبہ محمد وآل محمد علیہ السلام پر درود بھیجو، اور پھر قرآن ہاتھ میں لے کر یا سامنے رکھ کر اپنے مقصد کی پختہ نیت کے ساتھ یہ کہو: اللہم انی تفاعلت بکتابک وتوکلت علیک فارینی من کتابک ما ہوا مکتوب من سرک المکنون فی غیبک۔ یہ کہنے کے بعد قرآن پاک کو کھولے اور اس کے دائیں صفحے کی پہلی آیت کو دیکھیں اور اس کے مضمون پر غور کریں۔ اگر آیت نوید و بشارت ہو تو وہ کام کریں، اور اگر آیت عذاب و وعید ہو تو اس کام کو ترک کر دیں۔ دوسرا استخارہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اسے استخارہ ذات الرقا کہتے ہیں۔ ذات الرقا ایک غزوہ بھی ہے اور اس استخارے کو بھی یہی نام دیا گیا ہے۔ جنگ میں کپڑوں کے چیتھڑے پاؤں پر باندھے تھے اور اس استخارے میں کاغذ کے ٹکڑے استعمال ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ذیشان ہے کہ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو کاغذ کے 6 پرزوں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرۃ من اللہ العزیز الحکیم لفلاں ابن فلاں لکھو، اور پھر ان میں سے 3 پرزوں پر افعل لکھو اور 3 پر لا تفعل لکھو۔ اس کے بعد ان پرزوں کو ملا کر جائے نماز کے نیچے سجدے والی جگہ پر رکھ دیں اور 2 رکعت نماز استخارہ کی نیت سے پڑھیں، اور نماز کے بعد سجدہ میں 100 مرتبہ استخیر اللہ برحمتہ خیرۃ فی عافیہ کہیں، اور سجدہ سے سر اٹھا کر اپنے مقصد کی دعا کریں اور جائے نماز کے نیچے سے ایک ایک کر کے 3 پرزے نکالیں۔ اگر تینوں پر افعل ہو تو وہ کام کریں، اور اگر لا تفعل ہو تو وہ کام نہ کریں۔ اگر پرزوں پر مختلف لکھا ہو تو 2 پرزے اور نکالیں، اب یہ 5 ہو گئے۔ اگر 3 پر افعل ہو تو کام کریں، اور اگر 3 پر لا تفعل ہو تو وہ کام نہ کریں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جو شخص کسی کام کو کرنا چاہے تو لوگوں سے مشورہ کرنے سے پہلے اللہ سے مشورہ کرے۔ پوچھا گیا کہ اللہ سے مشورہ کیسے کریں؟ آپ نے فرمایا پہلے اس کام میں اللہ تعالیٰ سے خیر و برکت طلب کرے، پھر مشورہ کرے۔ جب اللہ سے طلب خیر کے بعد لوگوں سے مشورہ لے گا تو اللہ تعالیٰ مخلوق میں سے جس کی زبان سے چاہے گا ایسی بات نکلوا دے گا جو اس کے حق میں بہتر ہوگی۔ ایک شخص نے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم نے سفر کرنا ہے لیکن اس کشمکش میں ہے کہ سفر خشکی کا کریں یا پانی کا۔ آپ نے فرمایا نماز فریضہ کے اوقات کے علاوہ مسجد میں جاؤ اور 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ کہو۔
اس کے بعد دیکھو کہ تمہارے دل میں کس بات کا القاء ہوتا ہے، بس اسی پر عمل کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کام میں بہتری ہوتی ہے دل میں اس کا مضبوط ارادہ بن جاتا ہے اور دل و دماغ اس پر ٹھہر جاتا ہے۔ اسحاق ابن عمار نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ میں بعض اوقات کسی کام کا ارادہ کرتا ہوں تو کچھ لوگ اس کے حق میں رائے دیتے ہیں اور کچھ مخالفت میں، اور میں فیصلہ نہیں کر پاتا کہ کس رائے پر عمل کروں۔ امام نے فرمایا جب ایسی صورت ہو تو 2 رکعت نماز پڑھو اور 101 مرتبہ استغفر اللہ برحمتہ کہو۔ تو ان دونوں کاموں میں سے جس میں دانائی اور مضبوطی نظر آئے اسے اختیار کرو، انشاءاللہ اسی میں بہتری ہوگی۔ علامہ مجلسی کے روایت کردہ اس استخارے پر آج کی ویڈیو تمام کرتے ہیں۔ علامہ مجلسی بہار میں روایت کرتے ہیں کہ یہ استخارہ امام زمانہ اجل اللہ فرجہم سے منسوب ہے، یہ ان کی طرف سے وارد ہوا ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے تسبیح ہاتھ میں لیں اور 3 مرتبہ محمد و آل محمد علیہم السلام پر درود بھیجیں اور تسبیح کو درمیان سے پکڑ لیں اور 2 دانے کر کے گنتے جائیں۔ اگر 1 دانہ بچے تو یہ کام خوب ہے، اور اگر 2 بچے تو اس کام سے احتراز کریں۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔